ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ٹائم جب ہماری کلاس تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے تو اس میں ہم یہ چیز کنڈکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ سے جو پریویس جتنے بھی رولز ہیں تھیری کے وہ سنے جائیں، اور کافی دیر سے میں نے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ کی کلاس بھی کنڈکٹ نہیں کر سکے۔ سو دیٹس وائی آپ نے آج جو ہے مجھے ٹیسٹ دینا ہے۔ پہلے ٹیسٹ آپ کا ہوگا انشاءاللہ، اس کے لیے میں آپ کو 2 منٹ دیتی ہوں، آپ اپنے نوٹس ایک دفعہ ریکال کر لیں۔ انشاءاللہ میں مائک میوٹ کر لیتی ہوں، آپ 2 منٹ میں اپنا جتنا بھی ہے اس کو ریکال کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے جو نوٹس ہیں وہ کلوز کر دینے ہیں، اور پھر آپ سے سنا جائے گا انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں سے فری ہے اظہار باجی ہے، کائنڈلی مائک ان میوٹ کریں۔ اچھا، کویشچن میرا یہ ہے آپ سے کہ مد فرعی اور مد اصلی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بنیادی فرق آپ نے بتانا ہے، لیکن وہ ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے۔ مد اصلی اور مد فرعی میں کیا فرق ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ مد کا جو ٹاپک ہے اس کی بیسیکلی 2 اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کا مطلب ہے اصلی مد، حقیقی مد، وہ مد جو حروف مدہ میں آپ کو ٹوک رہی ہوں معذرت کے ساتھ، فریما جی میں آپ کو ٹوک رہی ہوں معذرت کے ساتھ۔ مد فرعی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ٹوک رہی ہوں، وہ اس لیے کیونکہ میں نے جو کویشچن پوچھا ہے نا وہ آپ اس کو تھوڑا دیکھیں۔ مد اصلی کی ڈیفینیشن اور اس کے ٹائپس میں نہیں جانا ہم نے، نہ ہی مد فرعی کے ٹائپس میں جانا ہے، نہ ہی مد فرعی کے ورڈ میننگ میں جانا ہے۔ ہمیں صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ مد اصلی اور مد فرعی میں فرق کیا ہے، بس وہ ایک جملہ ہے یا ایک لفظ ہے وہ بتائیے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مد اصلی جو ہے وہ اور مد فرعی میں یہ فرق ہے کہ مد فرعی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ مد اصلی جو ہے وہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ پر ہوتی ہے۔ اور جو مد اصلی کے لیے بیسیکلی 2 چیزیں زیادہ ضروری ہیں، وہ ہیں حروف مدہ اور حروف لین جو کہ ہوتی ہے، اور محل مد۔ ان 2 چیزوں کے اگر نہ ہو تو مد فرعی نہیں ہو سکتی، جبکہ جو ہے مد اصلی وہ حروف مدہ پر ہوتی ہے۔ چلے آپ نے کویشچن جو ہے نا وہ تقریباً آپ نے ہاف آنسر صحیح کیا، ہاف آپ کا آنسر ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں وہ آنسر میں نہیں بتاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹس میں سے ہی اس کو کوئی فالو کرے۔ جی یہاں سے نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے سمینہ بٹ، کائنڈلی ٹو دی پوائنٹ آپ نے بتانا ہے، ٹو دی پوائنٹ، کہ مد اصلی اور مد فرعی میں بنیادی فرق کس چیز کا ہے؟ سمینہ بٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مد فرعی مد اصلی جو ہے وہ حروف مدہ پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ مد فرعی جو ہے وہ اس کے مسائل سے جڑا، یعنی مد اصلی کی مزید شاخیں ہوتی ہیں جو کہ اس سے جڑے دوسرے مسائل کے متعلق ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی کویشچن کا آنسر ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔ سریہ علی، کائنڈلی میں ان اسٹوڈنٹس کو پک کر رہی ہوں جو ماشاءاللہ کلاس کے مایہ ناز اسٹوڈنٹس ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ آنسر کریں۔ جی سریہ باجی جو ہیں، یعنی 3 اس میں ہوتے ہیں، لیکن جو مد فرعی ہے نا اس میں محل مد اور سب مد 2 اجزاء اس میں پائے جاتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ یہاں سے فری ہے اظہار باجی جو ہیں، میں کنفرم کرنا چاہتی ہوں جب آپ نے آنسر کیا ہے تو آپ نے محل مد اور سبب مد دونوں بولے تھے۔ تو کویشچن میں ایک دفعہ دوبارہ کر لیتی ہوں کہ مد اصلی اور مد فرعی میں بنیادی فرق کس چیز کا ہے؟ تو اس کا آنسر جو ہے سب لوگ ایک دفعہ سن لیں
کہ اس کا آنسر یہ ہے، جیسے فریہ اظہار باجی نے بھی صحیح بتایا ہے اور سریا علی نے بھی صحیح بتایا ہے، کہ اس میں آنسر یہ ہے کہ ان کا بنیادی فرق، زیادہ ایکسپلین میں نہیں جانا، ایکسپلین کریں گے وہ تو کویشچن اور بنے گا، لیکن آپ نے کویشچن کی سینس کو سمجھنا ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ مد اصلی میں صرف آپ کو حروف مدہ چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں محل مد صرف آپ کے حروف مدہ ہے، اس میں سبب مد نہیں ہوتا، لیکن مد فرعی میں محل مد اور سبب مد یہ دو اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بس اتنا سا آنسر تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں سبب مد آپ کو پتہ ہے کیا چیزیں ہیں اور پھر محل مد کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ ہے مد اصلی اور مد فرعی میں بنیادی فرق۔ کس مد میں عارضی سکون ریکوائرڈ ہے؟ صرف آپ نے اتنا آنسر کرنا ہے، کس مد میں عارضی سکون ریکوائرڈ ہے؟ جی فوزیہ مشتاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بتائیے۔ اصل میں مجھے کویسچن کی آواز نہیں آئی نا۔ چلے میں دوبارہ پوچھ لیتی ہوں۔ کویشچن یہ تھا کہ کس مد میں عارضی سکون کو ریکوائرڈ کیا جاتا ہے، کہ اس میں عارضی سکون ہی چاہیے۔ اس میں عارضی سکون جو مد عارض میں چاہیے، مد عارض وقفی میں چاہیے، اور مد عارض لین میں بھی عارضی سکون تو دونوں میں ہونا چاہیے، لیکن مد وہاں پر ہی ہوگا۔ بارک اللہ فیک۔ اگر آپ صرف آنسر کرتی نا کہ مد عارض وقفی میں چاہیے تو آپ کا آنسر جو تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا۔ تو مد عارض وقفی جو ہے، اس کی دونوں ٹائپس ہیں، مد عارض وقفی اور مد عارض لین، دونوں میں عارضی سکون جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ مد متصل اور مد منفصل میں سبب مدہ میں سے کون سا جز شامل ہوتا ہے؟ یہاں سے مجھے بتائیں گی فریدہ یوسف۔ میں دوبارہ سے پوچھتی ہوں، مد متصل اور مد منفصل میں سبب مد میں سے کون سا جز ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میں ابھی جوائن کیا ہے، پلیز دوبارہ بتا دیں، ابھی میں جوائن کیا آپ کو۔ اچھا کویشچن کیا ریپیٹ کر آپ مد متصل اور کیا؟ مد متصل اور مد منفصل میں سبب مدہ میں سے کون سا جز ریکوائرڈ ہے؟ اس مد کے لیے سبب مدہ میں سے کون سا جز ریکوائرڈ ہے؟ جی دوبارہ بولیے۔ سبب مدہ میں ہم زائگا لاسٹ پہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ لاسٹ فیک۔ پہ ہم زائگا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، شاباش۔ آنسر تھا اس کا کہ مد متصل اور مد منفصل میں آپ دیکھیں کہ اس میں مزید میں فارمولا میں نہیں جاتی، دونوں میں آپ کو سبب مدہ میں سے حمزہ چاہیے ہوتا ہے، ایک کا آخر میں، ایک کا دوسرے حرف لفظ کے سٹارٹ میں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ جی نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ وہ کون سا حرف ہے جس کی ادائیگی کے وقت منہ میں آواز پھیل جاتی ہے؟ وہ کون سا حرف ہے جس کی ادائیگی کے وقت منہ میں آواز پھیل جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جو ورحمۃ اللہ۔ حروف شجریہ ہے جی جن میں جو ادائیگی میں آواز جو ہے وہ منہ میں پھیلتی ہے، جی کون کون سے وہ حروف ہیں وہ بھی بتا دیں۔ جیم جو ہے، اگر آپ حروف شجریہ ٹھیک ہے۔ جیسے جیم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ شین ہے، تیسرا حرف کون سا ہے؟ جیم شین ہو گیا، 2 حرف آپ نے بتا دیے، تیسرا حرف کون سا ہے؟ یا۔ جیم شین اور یا۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک، شاباش۔ کویشچن ہے میرا آپ سے کہ داڑھوں کے نام اور ان کی تعداد، وہ کون سنائے گا؟ داڑھوں کے نام، دانتوں کے نہیں، داڑھوں کے نام اور ان کی تعداد کون سنائے گا؟ یہاں سے عظمیٰ اشفاق، ایک عظمیٰ جو ہے اشفاق ہے اور ایک عظمیٰ ملک ہے، آج عظمیٰ ملک موجود نہیں ہے یہاں پہ۔ جی عظمیٰ اشفاق۔ گواہین 2 اوپر 2 نیچے، گواہین 6 اوپر 6 نیچے، ٹھیک ہے، نوازش 2 اوپر 2 نیچے۔ ویری گڈ، شاباش، بارک اللہ فیک۔ اپنی جو تجوید ڈائری ہے اس کو نکال لیں، اور جو میں مزید ٹاپک کروانے لگی ہوں اس کے لیے تھوڑا سا ریڈی ہو جائیں لکھنے کے لیے۔
اور یہ چیز میک شور کرنی ہے کہ لکھتے ہوئے آپ نے ساتھ میں کانسیپٹ کو سمجھنا بھی ہے، صرف لکھنا نہیں بلکہ کانسیپٹ کو سمجھنا بھی ہے۔ الحمدللہ ہم مد فرعی کے ٹاپک پر ہیں۔ مد فرعی کا ٹاپک تھوڑا لینتھی بھی ہے، لیکن اس کو ہم آہستہ آہستہ لے کر چل رہے ہیں، جس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، لیکن آپ اس کو ایبزارب کریں، ٹھیک ہے، وہ مکس نہ ہو جائے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک اکثر اسٹوڈنٹ کو مکس اپ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن جو لائیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم آتی ہے کہ وہ اس میں شفل کر دیتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں ان کے فارمولاز۔ لیکن آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو مکس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ابھی میں سٹارٹ کرتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مد کا ٹاپک ہے، مد فرعی کا ٹاپک ہے، اس میں جو ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں ہے مد عارض وقفی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور مد متصل، مد منفصل، یہ ہم نے 3 ٹائپس پڑھ لی ہیں۔ لاسٹ جو ٹائپ ہے ہماری، اس کے بعد مد فرعی کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کا نام لکھیے جی۔ تو لاسٹ مد فرعی کی جو ٹائپ ہے وہ ہے مد لازم۔ جی آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں مد لازم کی۔ اب ہم مد لازم کو دیکھ لیتے ہیں کہ مد لازم کا جو نام ہے وہ کیا چیز ہے، اور اس کے آگے اس کا فارمولا، اور مزید یہ مد لازم کہاں کہاں ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ مد کا جو لفظ ہے وہ آپ کو کلیئر ہے۔ لازم پہ بات کر لیتے ہیں۔ مد لازم کو لازم کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ کویشچن رائٹ کر سکتے ہیں، مد لازم کو مد لازم کیوں کہتے ہیں؟ تو آنسر کیا ہوگا؟ مد لازم کو لازم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سکون اصلی ہوتا ہے۔ شارٹ ڈسکرپشن ہے اس کی کہ مد لازم کو مد لازم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سکون لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ چیز کنفرم ہے کہ میں نے جب آپ کو سکون کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے ٹائپس کلیئر کر دی تھی آپ کو، ایسا ہی ہے؟ آپ لوگوں کو کلیئر ہے نا؟ یہ سکون اصلی اور سکون عارضی، یہ دونوں چیزیں کلیئر ہیں آپ لوگوں کو؟ یہ میں نے بتائی تھی کہ سکون کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے سکون عارضی اور ایک ہے سکون لازمی۔ اب سکون عارضی کی ٹائپ آپ پڑھ چکے ہیں، اب جو مد لازم ہے اس میں آپ نے صرف پڑھنا ہے سکون لازمی کو۔ کویشچن میرا یہ ہے آپ سے، کیا سکون لازمی سبب مدہ میں سے ہے اور کیا سکون عارضی بھی سبب مدہ میں سے ہے؟ اس کا مجھے آنسر کون کرے گا؟ ہے اس کے لیے سبب مدہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں مد عارض لین اور مد عارض وقفی دونوں کے لیے، مد عارض وقفی کے لیے حروف مدہ کا ہونا اور مد عارض لین کے لیے حروف لین کا ہونا وقف سے پہلے ضروری ہے، جبکہ جو سکون اصلی ہے اس کے لیے سبب مدہ کا ہونا لازمی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے موجود ہوتا ہے قرآن میں پہلے سے ہی۔ آپ کویشچن کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے؟ کویشچن جو ہے وہ جس نیچر سے پوچھا جا رہا ہے، آپ آنسر جو ہے ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کویشچن کو سمجھا کریں کہ کویشچن کیا کیا گیا ہے۔ میں دوبارہ سے پوچھتی ہوں آپ سے، کویشچن یہ تھا کہ جو سکون عارضی اور سکون لازمی کیا دونوں سبب مدہ میں سے ہیں؟ سمپل سی بات ہے۔ کرن چیمہ آپ بتائیے، کیا یہ آنسر ٹھیک ہے جو نوشین حسن بتا رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ باجی اس میں سکون اصلی جو ہے وہ سبب مدہ میں سے ہے، دونوں نہیں ہیں، کیونکہ اس میں دونوں نہیں ہیں۔ ہیلو، اصلی ہے نا وہ سبب مدہ میں سے ہے سکون اصلی، اور سکون عارضی وہ کس میں سے ہے؟ سکون عارضی جو ہے یہ بھی باجی مجھے اسی میں ہی لگتا ہے، چلے ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک، کیونکہ یہ بھی ہم خود کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ باجی۔ سمپل سا کویشچن میں نے بنا لیا، لیکن آپ لوگ اس میں بھی کنفیوز ہو گئے ہیں۔ تو بچوں اس میں سکون اصلی اور سکون عارضی دونوں سبب مدہ میں سے ہیں۔ بات ہو رہی ہے سکون کی، وہ آگے سکون اصلی ہے سکون عارضی ہے، لیکن ہمیں تو سکون چاہیے، اور وہ سکون دونوں جو ہے نا وہ آپ کے سبب مدہ میں سے ہیں۔ تو سم ٹائم کویشچن ٹیکنیکل ہوتا ہے، لیکن اس کا آنسر یہ نہیں کہ وہ بہت ہی کوئی لمبی ڈسکرپشن میں چلے جاتے ہیں، اس کا سمپل سا یس اور نو میں آنسر ہوتا ہے، تو یس اور نو میں بھی آنسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم بات کر رہے تھے
مد لازم کے بارے میں کہ مد لازم کو مد لازم کیوں کہتے ہیں. مد لازم کو مد لازم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سکون لازمی ہوتا ہے. اس میں سکون عارضی کو ڈسکس نہیں کرنا ہم نے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور آپ سے پوچھا جائے کہ سکون لازمی کس میں ہوتا ہے اور سکون عارضی کس میں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سکون عارضی مد عارض وقفی میں، اور سکون لازم جو ہے وہ مد لازم میں. یہ بات یاد رہے گی آپ لوگوں کو. اس کو جو آپ نے لکھا ہے نا اس کو کائنڈلی دہرا لیں، ابھی دہرا لیں. اگر نہیں سمجھ آتا تو ابھی آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں. چلیے، آپ کی کنفیوژن کی وجہ سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنی ہی آج ٹاپک جو ہم نے سٹارٹ لے لی نا اس کا اتنا ہی بہت ہے کہ آپ نے اتنی چیزیں یاد رکھنی ہے. کیا کیا یاد رکھنا ہے کہ سکون، سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مد لازم کو مد لازم کیوں کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن جو میں نے لکھوائی ہے وہ یاد رکھنی ہے آپ نے اچھے سے. اور اس کے بعد کہ مد لازم میں ہمیں کس سکون کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سکون لازمی. پھر میں نے سیکنڈلی یہ بتایا کہ سکون عارضی اور سکون لازمی کیا یہ دونوں سبب مدہ میں سے ہیں، تو آنسر تھا یس، دونوں ہیں. پھر آگے میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ سکون عارضی وہ مد عارض میں جائے گا اور سکون لازمی مد لازم میں جائے گا. بس اتنی سی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ایک چیز یاد رکھیں، طالب علم جو ہوتا ہے نا، جب وہ گہرائی میں کسی بھی علم کا مشاہدہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، چاہے وہ تجوید کا علم ہے چاہے وہ تفسیر کا علم ہے، تو تدبر میں ہمیشہ مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں. یعنی وہ مشکل سے مشکل پہلو سے بھی گزرتا ہے اور آسان پہلو بھی آتے ہیں. لیکن جب وہ اس علم کو پانے کے بعد وہ آگے ڈلیور کرتا ہے تب وہ اس کو آسان کر پاتا ہے. لیکن کسی بھی علم کو آسان بنانے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. جب آپ مشکلات سے گزرتے ہیں، کسی بھی گہرائی سے گزرتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ علم آسان ہوتا ہے. جب آپ کو اتنے مشکل کویشچن سے آپ گزرے ہوئے ہوں گے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو آسان بات کتنی جلدی سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ نے مشکل پہلوؤں کو بھی سمجھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کو صرف آسانی والے پہلو سمجھائے جائیں اور کہیں آپ کو مشکل والا پہلو سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے اوہو یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے ٹاپک. حالانکہ وہ ٹاپک تو آپ نے پڑھا ہوگا لیکن صرف تھوڑا سا چینج کر کے دیا ہوگا. آج الحمدللہ تھیوری کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے اسیسمنٹ کے لیے. تو آج ہم چلتے ہیں آگے اپنے تجوید کے لیسن پر. قرآن پاک کھول لیجئے 146 سورۃ البقرہ پارہ 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. اچھا بچوں، یہ چیز ذرا خیال رکھا کریں کہ جب آپ کو آیت ریپیٹ کرنی ہوتی ہے تو سم ٹائم وہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن آگے پیچھے کہیں اور آپ مسٹیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ تو ٹھیک کر لیے لیکن وَإِنَّ ایک تو آپ نے رئی پڑھ دیا ہے، اس کو ذرا ہیوی کر دیا ہے. دوسرا فریقا، اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ادغام ہو رہا ہے، اس کی مقدار ہے، اس کو آپ نے کم کر دیا ہے. تو ایک پختہ کاری کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو غلط نہیں کرتا. تو ایک ایسے قاری کی جو ابھی تھوڑا ان پروسیس ہوتا ہے یا اس کی اتنی پریکٹس نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کی اتنی وہ دہرائی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ یہ پرابلمز آتے ہیں کہ وہ پھر بیلنس نہیں کر پاتے. چلیے دوبارہ پڑھیں، شاباش. ہا جو ہے نا اس کو آپ نے ہا نہیں پڑھنا، ہا جو ہے وہ موٹا ہے، یہ ہا ہاں جی.
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ حق. جی ان دو الفاظ کو پڑھیں. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یعلمون پر مجھے بتائیے کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد فرعی میں سے کون سی مد ہو رہی ہے؟ اونچی آواز سے بات کریں. آپ کی بھی آواز بہت زیادہ نا ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے، 2-3 دفعہ. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یعلمون میں مد عارض وقفی ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کہ اس میں سبب مدہ میں سے کون سا جز ہے؟ اس میں حروف مدہ میں میم پہ پیش واو سبب مدہ. سبب آ مدہ رہی ہے. کوشچن ہے سبب مدہ. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. بس یہ جو واو ہے نا، اس کے مخرج کو سب لوگ ہونٹ گول کر کے پڑھنے کی عادت بنا لیں. اب واو چاہے ادغام میں آئے، واو چاہے زیر کے ساتھ آئے، پیش کے ساتھ آئے، جیسے بھی آئے، ہونٹ پورے گول ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، میک اے او شیپ، او بنانا ہے آپ نے ہونٹوں کا. تو ابھی آپ نے جو پڑھا نا وَلِكُلِّن، لیوں کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ پر نہیں لگنے چاہیے. یہ پریکاشن ہے. اب آپ دوبارہ سے پڑھیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ساری آیت اچھی پڑھی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں فَاسْتَبِقُوا، ایک تو قا ہیوی ہونا چاہیے. دوسرا آپ مجھے بتائیں خا کے اندر کون سی ڈومیننٹ صفت ہے؟ خا، اس کی ادائیگی میں بتائیں. ہیوی بھی ہے اور وہ خراش کے ساتھ ادا ہوگا. اچھا جی، خیرات. اچھا خراش جو ہے نا وہ نیچرل ہونی چاہیے. اگر ہماری نیچرلی خراش ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے خرخرا نہیں لے کے آئیں گے. جو فار ایگزامپل جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے وہ اپنے اندر سے، حالانکہ ان کی نارملی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی خراش نکالتے ہیں جیسے وہ خرخرا اور ان نیچرل لگتی ہے. وہ نہیں کرنا. اور یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ اس کو ہیوی پڑھنا ہے، تو ہیوی اس کی ڈومیننٹ صفت ہے. آپ نے اس کو کیا پڑھا ہے؟ خی پڑھا ہے. خی نہیں ہے، خی. خیرات آپ نے را کو ہیوی کیا لیکن خا کو ہیوی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں لفظ دوبارہ پڑھیں. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. بکم اللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے، لیکن آپ نے بکم اللہ جب لمبا کیا تو آپ نے پھر ہونٹ پھیلا دیے تو وہ لا بن گیا. جیسے ہیوی ہوتے ہیں وہی باریک بھی ہو جانا. اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، مکمل اس کو پر کرنا ہوتا ہے. اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں. گڈ. آپ کا اللہ کا جو نام ہے کافی ماشاءاللہ اچھا وہ ہیوی ہو چکا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی اصلاح نوٹ کر لیں. شیئوں، ایک تو آپ کا اخفا یہاں پہ ہیوی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ہیوی لیٹر پہ ہم ہیوی اخفا کرتے ہیں. قاف ہیوی لیٹر ہے تو آپ نے پڑھنا تھا یہاں پہ شیئوں. ای سے آپ باریک اٹھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے ناک میں آواز کو چھپانا ہوتا ہے تو آپ پیچھے سے زبان کو اٹھا لیتے ہیں اور آواز موٹی ہو جاتی ہے. شیئوں ایوں، اور آپ نے پڑھا ہے شیئوں، یہ باریک ہے، یہ رانگ ہے. ٹھیک ہے. شیئوں قدیر، قا ہیوی اور دیر یہ را باریک ہے. اب دوبارہ سے ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان دو لفظوں کو دوبارہ سے پڑھیں. اسٹل آپ کا ہیوی اخفا نہیں ہے، اس کو ہیوی کریں. شاباش، پریکٹس کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا اس میں کمی بیشی ہے.
शैइन, ई से आवाज बारीक हो। बाजी मेरे इक्फा में, जी जी बोलिए। जी बाजी जजाक। बाजी मेरे इक्फा में जो आप वो माशाल्लाह जहाँ पे कभी कभी वो जो वीक वाला दर्जा है ना, कमजोर दर्जा, जी। उसमें मेरा नून भी नहीं आता, तो वो भी मैं आपका फोकस करके सुनती तो रहती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत जज़ायर से नवाजे। हाँ जी। और ये जो कदी है, कदी, दाल को हैवी नहीं करना आपने, ठीक है, ये थोड़ा हैवी हो गया था, बस इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। यही असल में तजवीद की बारीक बारीक बातें होती हैं जो हमें एक्सपर्ट करती है। अदरवाइज़ रूल्स तो होते हैं, वो आप सीख जाते हैं, थेरी भी सीख जाते हैं, लेकिन अदायगी के अंदर छोटी से छोटी चीज़ को भी आप रिकग्नाइज करके उसको दुरुस्त करते हैं। असल में ये चीज़ रिक्वायर होती है, ठीक है। बारिकल्लाहु फीक। وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، जो इस्लाह की बातें हैं वो नोट कर ले। खरजता में खा, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे ना, खैरात में खा हैवी है, तो यहाँ पर खराजता नहीं पढ़ेंगे, खरजता पढ़े इसको। शाबाश। खा को लंबा नहीं करना। खरजता, खा को लंबा ना करें, इसको फ्लो में पढ़ें, स्टॉप नहीं करना। खरजता। अच्छा, अब ये जो फवल्ली, इसमें लाम को मोटा नहीं करना है, आप इसको दोबारा पढ़ें। ठीक है। वल में मोटा नहीं करना है इसको, लाम बारीक है, अल्लाह का नाम आपको पता है कि मोटा होता है, वो भी सम कंडीशन में। फवल्ली। अच्छा अच्छा जी, हाँ जी। अब ये है शतरल, शतरल, इसको पढ़ें ज़रा। अच्छा, कलकला करना है, शतरल। हाँ जी, ठीक है। चलिए अगला पोर्शन पढ़ते हैं। وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، मिर रब्बिक में कौन सा रूल हो रहा है? जी इसमें इदगाम में हकीकी बिला गुन्ना हो रहा है, वेरी गुन्ने गुड, के बगैर हो रहा है। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मुझे बताएं कि इदगाम हकीकी बगैर गुन्ना में कोई मिकदार होती है? लंबा करते हैं उसको? नहीं। शाबाश, क्योंकि जब गुन्ना ही नहीं करेंगे तो लंबा क्यों करेंगे? ठीक है, ये बच्चों को याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। शाबाश। चलिए जी आगे देखते हैं। वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमिन हैसु में कौन सा रूल हो रहा है? इन दोनों लफ्जों में बताएं। शाबाश। वमिन हैसु में, जी वमिन में और हैसु में हो रहा है, यहाँ पर इदगाम में हकीकी हो रहा है, इदगाम में हकीकी हो रहा है। दोबारा से देखें, दोबारा से देखें। नून साकिन के बाद हा, हा किन हरूफ में से? अज़ार होता है जी, नहीं ये अज़ार हो रहा है ना यहाँ पर। शाबाश। पे अज़ार हो रहा है। और हैसु में? हाई पे जो है यालीन हो रही है। वेरी गुड, यालीन हो शाबाश। रही है, हाई पे यालीन हो रही है। ठीक है, शाबाश, बारिकल्लाहु फीक। शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको रूल माशाल्लाह आते हैं। वमिन में नून साकिन के बाद हा है, तो यहाँ पर इजहारे हल्की, पूरा नाम बोलना है, इजहारे हल्की, ठीक है। हल्की 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 हो रहा है, हल्की अज़ार हल्की हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, निकलता है। शाबाश, बारिकल्लाहु फीक। चलिए माइक म्यूट कर ले। وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، हा जो है उसको वाज़ेह करें, शतर المسجد الحرام पढ़े। शतर المسجد الحرام। और शप तो अलकला भी और उसको हैवी भी पढ़ना है, शप।
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اس لفظ کی جو واو کی پیش ہے سب انڈرلائن کر لیں. اس کو وجوہ نہیں پڑھنا, وو کر کے پڑھنا ہے. وجوہکم شطرا. ہاں کی آواز ہے نا اکثر جو لفظ کے اینڈ پہ ہوتی ہے, بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں جن کی سینے سے آواز صحیح سے ادا ہو. ادروائز کتنی آواز رہتی ہے حلق تک, شطرہ رہ پڑھ دیتے ہیں. رانگ ہے یہ, شطرہ رہ. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. اچھا اس میں جو ہے نا آپ کا سب کا میں کہہ رہی ہوں, اس لفظ کو بھی انڈرلائن کر لیں. حو جو ہے, حو زبر کے ساتھ پڑھنا جو ہے نا وہ قدرے آسان بھی ہے, لیکن پیش کے ساتھ پڑھنا تھوڑا اس کا ہے. تو ہا پیش حو پریکٹس کرنی ہے آپ لوگوں نے پڑھنے کی. ہا پیش حو حو, ٹھیک ہے. اور پھر اینڈ پہ جو سینے سے آواز ہے تو یہ لفظ کیسے پڑھا جاتا ہے, حجہ حجہ. سب لوگ پڑھیں, جی ردا باجی پڑھیں آپ. حجہ تھوڑی اندر سے انرجی لگائیں. پیج کے ساتھ مشکل ہو رہی ہے لیکن پریکٹس کرنی ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. چلیں آگے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اسے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. شاباش, ان لفظوں کو بھی انڈرلائن کریں. تخ سانس کی آواز نوٹ کر رہے ہیں, تخ خا ہیوی بھی اور سانس کی آواز بھی آنی چاہیے. تخشوہم واخشونی, اس لیے اس میں آپ کا ہمس واضح ہونا چاہیے سانس. جی. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. نعمتی نون زیر عین نیر, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیک, صدق اللہ العظیم. 150 تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لی. 146 سے 150 تک آپ کا لیسن ہے. آج تھوڑا زیادہ ہے تو اس لیے آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے. ریکارڈنگ کو مست سنیں, خاص طور پہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے اس میں ضرور سنا کریں اس کو. اور جو آج ہم نے تھیری میں پڑھا ہے اس کو اچھے سے ریکال کریں. اور پلس آپ نے جو تطبیق ہے وہ مسٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تطبیق مسٹ کرنی ہے آپ سب نے جو بھی ہم نے رولز پڑھ لی انشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والی جو تلاوت ہے اس کے قابل بنائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.